أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. سورۃ الزمر نمبر 39. اس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس کا نمبر ہے 42. ترجمے سے انشاءاللہ مفہوم واضح ہو جائے گا اور پھر ہم اس کے پیغام کو سمجھ کے اپنی زندگی کے عمل کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها. اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے جانوں کو موت کے وقت. والتی لم تمت فی منامها. اور جن کا موت کا وقت ابھی نہیں آیا حالت نیند میں، ان کی روح کو قبض کرتا ہے حالت نیند. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ. پھر روک لیتا ہے ان روحوں کو جن کی موت کا فیصلہ کرتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اور واپس بھیج دیتا ہے دوسری روحوں کو مقررہ میعاد تک تاکہ وہ اپنی میعاد کو پورا کریں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں. اب غور و فکر کے نتیجے میں ہمیں یہ بات پوری طرح ہمارے اوپر واضح ہو جائے گی. ویسے تو کلام میں اتنا زور ہے کہ یہ ہمارے لیے اس میں کوئی ابہام نہیں کہ اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کرتا ہے جس کے موت کا وقت آ جائے اور سوتے میں بھی. تو اس میں جو بات ہے ہمارے ایکسپیرینس کی کہ ہم ذرا دیکھیں کہ ہم تو موت کو ہر روز اس کا تجربہ کرتے ہیں، ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ اس کا شعور جب اس سے لے لیا جاتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کہاں گیا. وہ 6-8 گھنٹے 10 گھنٹے اس کے لیے تو یوں ہی ہوتا ہے ادھر لیٹا کروٹ لی اور جاگ گیا. تو دراصل اس کا شعور اس کے پاس نہیں تھا. ایک تو بات اس میں یہ ہے کہ ٹائم کا تعلق یا اس میں کچھ ایکٹیویٹی کرنا یا کچھ اعمال کرنا، کچھ کمانا، وہ اس کا تعلق شعور سے ہے. اگر شعوری طور پہ کچھ نہ کیا جائے تو یوں ہے کہ انسان کا وقت بس یوں ہی گزرتا جا رہا ہے، ٹک 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 گزرتا جا رہا ہے بغیر شعور کے. اور جب اس کی آنکھ آگے کھلے گی تو وہ محسوس کرے گا کہ میں دنیا میں شاید چند لمحے گزار کے آیا ہوں. ہاں اگر شعوری طور پہ اس نے کچھ کام کیے ہیں تو پھر اس کو اس کا ریوارڈ ملے گا اور وہ خوش ہو جائے گا. تو ہمیں ہر کام کو شعور کی سطح پہ لا کے سمجھنا ہے اور کرنا ہے. جیسے ہم پیدائشی مسلمان ہیں تو کلمہ ہم نے ماں کی گود میں پڑھ لیا اور اذان ہمارے کانوں میں دے دی گئی. تو کیا شعوری طور پہ ہم دیکھیں کہ وہ کلمہ اس کے پڑھنے کا حق کیا ہم اسے سمجھے بھی ہیں اور اس کو ادا بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو یہ شعور کی سطح پہ ہوگا. اسی سے جو ایمان کے 2 درجے ہیں، یعنی قانونی ایمان، وہ تو یہ ہے کہ ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں اور ہم مسلمانوں کے گھر ہی پیدا ہوئے تو ہم مسلمان ہیں. اور شعوری طور پہ جو مسلمان ہونا ہے وہ یہ ہے کہ پھر ہمارا عمل بدلے گا. تو اس کا جو درجہ ہے وہ ایمان کا اگلا درجہ ہے، حقیقی ایمان، کہ جب ہمارا عمل بدلے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں ایمان یہاں پہ ہے. اور اس سارے کا تعلق شعور سے ہے اور زندگی تک کا تعلق بھی شعور سے ہے کہ جب اللہ شعور واپس لے لیتا ہے نیند میں تو لگتا ہے کہ وہ موت کے سے ہی گزر کے آیا. پھر آگے اور واضح کر دیا
کہ پھر روک لیتا ہے ان روحوں کو جن کی موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ بھی ہمارا مشاہدہ ہے کہ رات میں کوئی آدمی سویا اور صبح نہیں اٹھا، تو اس کی موت کا فیصلہ ہو گیا اور روح واپس نہیں آئی۔ اور یہ کوئی 1 2 4 نہیں ہے، یہ اگر پوری پاپولیشن میں ہم دیکھیں تو کئی لوگ رات میں وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں سوئے۔ تو یہ انسان اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر کے ذرا رات کو دیکھے تو صحیح کہ مجھے صبح اٹھنا ہے کہ نہیں، تو پھر وہ آپ کو وظائف اور دعائیں وہ یاد آئیں گی کہ اگر میں اب سونے لگا ہوں اور موت کے منہ میں جانے لگا ہوں، پتہ نہیں صبح مجھے زندگی ملے گی کہ نہیں، تو پھر وہ آیت الکرسی بھی اسے یاد آئے گی، سورہ ملک پڑھنی بھی یاد آئے گی، اور معوذتین بھی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لے گا۔ یہ اس کیفیت کو ذرا طاری تو کر کے دیکھیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ اس کیفیت میں سوئے گا اور صبح پھر جاگ جائے گا تو اس کی سیلیبریشن بھی پھر ایک حد ہوگی اس کی، کہ وہ کہے گا میں زندہ اٹھ گیا ہوں، کتنے میرے بھائی رات میں سوئے اور صبح کو نہیں اٹھے، وہ صبح کو نہیں جاگے اور میں جاگا ہوں، تو گویا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زندگی دوبارہ عنایت کر دی اور میں پھر دنیا میں ہوں۔ تو پھر وہ اس پہ اوپر کہے گا الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، تو پھر اسے دعا بھی یاد آ جائے گی۔ تو سارے کا سارا تعلق شعور سے ہے۔ اور اگلی بات یہ کہہ دی کہ اس میں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، جو بھی لوگ غور و فکر کر لیں اس آیت میں، اس کے پیغام میں، تو ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ اللہ ہمیں غور و فکر کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کا عملی پہلو ہے اس کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے اس میں آسانی فرمائے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔